وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ السلام علیکم۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر زمانے کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ ناظرین، آج ہم ان جدید مسائل پر بات کریں گے جو آج کے دور میں عام ہیں اور ان کا حل اسلامی تعلیمات میں کیسے موجود ہے۔ جدید مسائل اور ان کے اسلامی حل۔ اخلاقی زوال اور میڈیا کا اثر ایک اہم سماجی مسئلہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے۔ میڈیا، خاص طور پر سوشل میڈیا، نے افراد اور معاشروں پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ اس کے ذریعے افراد ایک دوسرے کے خیالات، نظریات اور رویوں کو تیزی سے منتقل کرتے ہیں، جو بعض اوقات اخلاقی قدروں اور اصولوں کی پامالی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اخلاقی زوال کی مختلف وجوہات میں شامل ہیں: سوشل میڈیا پر منفی مواد۔ اکثر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر منفی یا غیر اخلاقی مواد جیسے نفرت انگیز بیانات، فحاشی اور تشہیر کی جاتی ہے جو نوجوانوں پر منفی اثرات ڈال سکتی ہے۔ معاشرتی دباؤ۔ میڈیا میں موجود جو کامیابی، شہرت یا مادی دولت کی تصویر پیش کی جاتی ہے وہ لوگوں میں اخلاقی حدود کو نظر انداز کرنے کی ترغیب دیتی ہے تاکہ وہ اسی راستے پر چلیں۔ فحاشی اور تشہیر۔ فلموں، ڈراموں اور اشتہارات میں غیر اخلاقی مواد کا استعمال لوگوں کی ذہنیت کو متاثر کرتا ہے اور انہیں اس بات کی عادت ڈال دیتا ہے کہ ان چیزوں کو معیاری سمجھا جائے۔ میڈیا کا اثر۔ نوجوانوں کی ذہنیت پر اثر۔ نوجوانوں پر میڈیا کا اثر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی شناخت اور اخلاقی حدود کو میڈیا کے ذریعے تشکیل دیتے ہیں۔ معاشرتی تفریق۔ میڈیا بعض اوقات طبقاتی فرق یا ثقافتی فرق کو بڑھاتا ہے جس کے نتیجے میں معاشرتی مسائل جیسے عدم برداشت اور تنازعات جنم لیتے ہیں۔ کامیابی کے غلط تصورات۔ میڈیا میں کامیاب افراد کی جو تصاویر پیش کی جاتی ہیں وہ کبھی کبھار حقیقت سے ہٹ کر ہوتی ہیں اور اس سے لوگوں میں غیر اخلاقی یا غیر صحت مندانہ رویوں کو فروغ ملتا ہے۔ اخلاقی زوال کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ میڈیا کو ذمہ داری سے استعمال کیا جائے اور اخلاقی تعلیمات کو فروغ دیا جائے تاکہ افراد اور معاشرے میں مثبت تبدیلیاں آئیں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ ترجمہ: مومنوں سے کہو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ حل: والدین کی نگرانی، اسلامی تعلیمات کا فروغ اور نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں میں مشغول کرنا۔ مالی مسائل اور سود کا نظام ایک اہم موضوع ہے جو معاشرتی اور اقتصادی استحکام پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ سود کا نظام اقتصادی ترقی کی رفتار کو متاثر کرتا ہے اور اکثر افراد یا اداروں کی مالی مشکلات میں اضافہ کرتا ہے۔ مالی مسائل۔ مالی مسائل سے مراد وہ حالات یا مشکلات ہیں جو کسی فرد، خاندان یا ادارے کی مالی حالت کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ مسائل مختلف عوامل کی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں، جیسے آمدنی میں کمی۔ اگر کسی فرد یا ادارے کی آمدنی کم ہو تو وہ اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے میں مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ اخراجات کا بڑھنا۔ جب اخراجات زیادہ ہوں اور آمدنی کم ہو تو افراد یا اداروں کے لیے قرض لینے کی ضرورت بڑھ جاتی ہے۔ قرضوں کا بوجھ۔ قرضوں کی ادائیگی کے لیے افراد اور ادارے اکثر مشکل حالات کا سامنا کرتے ہیں، خاص طور پر جب ان کے پاس قرض کی ادائیگی کے وسائل نہ ہوں۔ سود کا نظام۔ سود کا نظام وہ مالیاتی نظام ہے جس میں قرض لینے والے کو قرض کی رقم کے بدلے ایک اضافی رقم ادا کرنی پڑتی ہے جو سود کہلاتی ہے۔ سود کا نظام اقتصادی مسائل پیدا کرتا ہے کیونکہ قرض کا بوجھ۔ سود پر قرض لینا کسی فرد یا ادارے پر اضافی بوجھ ڈال سکتا ہے کیونکہ سود کی رقم ہر ماہ یا ہر سال میں اضافی ہوتی چلی جاتی ہے۔ غریبوں کی حالت پر اثر۔ سود کے نظام کا سب سے زیادہ اثر غریب افراد پر پڑتا ہے کیونکہ وہ قرضوں کے بوجھ تلے دب کر مزید مشکلات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ معاشی ناہمواری۔ سود کا نظام دولت کے ارتکاز کو بڑھاتا ہے جس سے معاشی ناہمواری پیدا ہوتی ہے۔ زیادہ تر افراد جو قرض کے بوجھ تلے ہیں ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے جبکہ وہ سود وصول کرنے والے افراد یا ادارے اپنی دولت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اسلام میں سود کا تصور۔ اسلامی شریعت میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ اقتصادی ناہمواری کو بڑھاتا ہے
اور افراد کی مالی طور پر کمزور کرتا ہے۔ اسلامی مالیاتی نظام میں سود کی جگہ منافع کی تقسیم یا شرکاء کا اشتراک جیسے اصول ہوتے ہیں، جہاں دونوں فریقوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ مالی مسائل کا حل۔ مناسب مالی منصوبہ بندی افراد اور اداروں کو اپنی مالی حالت کو بہتر بنانے کے لیے مناسب منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ سود سے بچاؤ۔ سود سے بچنے کے لیے اسلامی مالیاتی اصولوں کو اپنانا ایک اچھا حل ہو سکتا ہے۔ قرضوں کی مناسب نگرانی۔ قرضوں کو صحیح طریقے سے منظم کرنا اور سود سے بچنے کے لیے قرضوں کی ادائیگی کے لیے متبادل راستے تلاش کرنا ضروری ہے۔ مالی مسائل اور سود کا نظام ایک پیچیدہ موضوع ہے، جس کا حل معاشی حکمت عملی، فرد کی مالی ذمہ داری اور اسلامی اصولوں کے مطابق کیا جا سکتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ ترجمہ: اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ حل: اسلامی بینکاری نظام کو فروغ دینا اور زکوٰۃ و صدقات کی اہمیت کو اجاگر کرنا۔ بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔